بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول فقہ مظفر دوم کا سبق نمبر 87 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ترتب کے پہلے حصے کو، اور اپنی بحث کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے، جو کہ ہماری تقریباً آخری بحث ہے اس ضد کے باب میں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے مسئلہ ضد میں اصولیوں کے درمیان موجود 3 طرح کے بنیادی اختلافات کو بیان کیا، یعنی بطور کلی اگر ہم دیکھیں تو ضد کی ابتدا سے لے کر اب تک ہم نے 3 طرح کے بنیادی اختلافات کو بیان کیا، جس کا خلاصہ ان الفاظ میں اس انداز سے ہے۔ پہلی بات ہماری اس حوالے سے ہوئی کہ کسی چیز کا امر آیا اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا ہے، بنیادی اختلاف ہے، جس کو ہم نے 2 صورتوں میں بیان کیا، ضد عام کی صورت میں اور پھر ضد خاص کی صورت میں۔ دونوں صورتوں میں مصنف کا نظریہ واضح کیا کہ مصنف جو ہے وہ عدم اقتضاء کے قائل ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس اختلاف ہے وہ کون سا والا تھا کہ عبادات میں نہیں جو ہے وہ آیا مطلقاً مقتضی فساد ہے، یعنی ہر حال میں چاہے وہ نہیں استقلالی ہو یا نہیں طبی ہو، تمام صورتوں میں آیا مقتضی فساد ہوتی ہے، یا صرف جو نہیں استقلالی ہے وہ مقتضی فساد ہوتی ہے، البتہ جو نہیں طبی ہے وہ مقتضی فساد نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی اختلاف اس کو ہم نے بیان کیا۔ اور تیسرا جو بنیادی اختلاف وہ ہمارا یہ تھا کہ عبادات کا صحیح ہونا آیا قصد امتثال پر موقوف ہے، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ امر فعلی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو انجام دے سکیں، یا یہ کہ امر کا فعلی ہونا ضروری ہے بلکہ مطلوبیت ذاتی کافی ہے، اگرچہ بعض مقامات پر وہاں پہ فعلیت ممنوع ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو مطلوبیت ذاتی کا علم ہو، فرماتے یہی کافی شمار ہوگا۔ یہ 3 طرح کے بنیادی اختلافات ہیں جس کو ہم نے اب تک بیان کیا، گویا کہ یہ ہماری اصلی بحث تھی۔ آج کا جو مسئلہ جس کو ہم ترتب کا نام دے رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک فری بحث ہے، یہ انہی اختلاف کی صورت میں آگے ایک بحث نکلتی ہے جس کو مصنف یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بحث کون سی ہے؟ فرماتے ان اختلافات کے اعتبار سے فقہا کو طول تاریخ میں ایک مشکل پیش آتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص واجبات کو ترک کر کے اس کے بدلے میں مستحبات میں مشغول ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک کیا ہے واجبات ادا نہیں کرتا، اپنی نمازوں کو ترک کرتا رہتا ہے، اور بعد میں کیا کرتا ہے اس کو ترک کر کے بعد میں مستحبات کو انجام دیتا ہے، واجبات کو انجام نہیں دیتا۔ یا مثال کے طور پہ اس کے سامنے واجب مضیق ہے اور واجب موسع بھی ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ چونکہ واجب مضیق جو ہے وہ اہم شمار ہوتا ہے اور واجب موسع جو ہے وہ مہم شمار ہوتا ہے، لہذا مہم کو ترک کر کے اہم کو انجام دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو وقت ہے وہ واجب مضیق، چونکہ اس کا وقت تنگ ہے لہذا اس کو انجام دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص واجب مضیق کو چھوڑ کے واجب موسع کو انجام دے دے، اسی طرح واجب تعینی کو چھوڑ کے واجب تکشیری میں مشغول ہو جائے، فرماتے اس طرح کے افراد کا حکم کیا ہوگا؟ فقہی اعتبار سے اس میں علماء کو اختلاف پیش آتا ہے اور اس حوالے سے ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان تمام مثالوں کی جو 3 مقامات بیان کیے کہ واجب چھوڑ کے مستحبات کو انجام دینا، مضیق کو چھوڑ کے موسع کو انجام دینا، تعینی کو چھوڑ کے تخیری کو انجام دینا، فرماتے ان تینوں صورتوں کا جو حکم ہوگا وہ ان گزشتہ اقوال کے مبنا کی بنا پر ہوگا۔ جس اعتبار سے ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے اس کا حکم اسی اعتبار سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ قصد قربت ضروری نہیں بلکہ قصد مطلوبیت کافی، یعنی وہاں پہ قصد امتثال امر اس امر کا فعلی ہونا ضروری نہیں بلکہ مطلوبیت ذاتی کا ہونا ہی کافی ہے، اس بات کے بھی قائل ہو جائیں۔ اسی طرح دوسری جانب سے اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امر جو ہے وہ مقتضی نہیں از ضد نہیں ہے، یعنی عدم اقتضاء کا تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ مصنف اسی بات کا قائل ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ مقتضی ضد تو ہے مگر صرف نہیں طبعی میں، یعنی نہیں استقلالی میں نہیں بلکہ نہیں طبعی میں مقتضی ضد ہوتا ہے کہ جو موجب فساد نہیں تھا، جیسا کہ محقق نائینی کا نظریہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا۔ فرماتے اگر ہم ان 2 نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مشکل پیش کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اگر مکلف امر اہم کو چھوڑ کے امر مہم کو انجام دینے مشغول ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے معصیت مولا کی ہے لیکن اس کا فعل عبادی صحیح شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر ہم ان 2 نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں اس صورت میں فرماتے ہیں ہمیں تو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر فرماتے اگر ہم عبادت میں قصد امتثال کو ضروری سمجھے، جیسا کہ صاحب جواہر اس بات کے قائل ہیں، یا قصد امتثال کو تو ضروری نہ سمجھے لیکن مقتضی ضد کے قائل ہو جائیں کہ امر جو ہے وہ اپنے نہیں سے ضد کا تقاضا کرتا ہے، اور نتیجتاً جب ضد کا تقاضا کرتا ہے تو یہ عبادات کے فاسد ہونے کا موجب بھی بن جائے گا۔ مطلب ان 2 نظریات کی صورت میں اگر کوئی شخص اہم کو ترک کر کے مہم کو انجام دیتا ہے تو اس کی عبادت کیا شمار ہوگی؟ باطل شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصد امتثال ضروری ہے،
گویا کہ اس کی عبادت میں قصد امتثال، جو قصد امتثال نہیں تو اس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں بطلان کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بطلان کی وجہ میں ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں۔ یا پہلی صورت یہ ہے کہ چونکہ عبادت میں نہیں وارد ہوئی ہے اور نہیں موجب فساد ہوتی ہے، لہٰذا اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ امر تو موجود ہے لیکن وہ فعلیہ تک نہیں پہنچا، یعنی وہ جو ضد خاص والا عمل ہے یا ضد عام والا عمل ہے، فرماتے ہیں وہ امر تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن جو کہ فعلیہ تک نہیں پہنچا، اور یہ افراد قائل ہے کہ ہمیشہ اسی امر کو انجام دیا جائے گا جو فعلیت کے مرتبے تک پہنچے گا۔ چونکہ یہ عمل فعلیت کے مرتبے تک نہیں پہنچا، لہذا اس کو قصد امتثال کے ساتھ انجام دینا بھی ممکن نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ عمل درست بھی شمار نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں پس پہلے گروہ کو تو مشکل درپیش نہیں آئی، لیکن یہ جو دوسرے گروہ والے ہیں جو قصد امتثال کے قائل ہیں یا مثال کے طور پہ اس بات کے قائل ہے کہ نہیں جب وہ مقتضی فساد ہوتی ہے، فرماتے ہیں ان کو مشکل درپیش آتی ہے۔ البتہ سوال یہاں پہ یہ کہ کیا اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رائے حل موجود ہے؟ مصنف فرماتے ہیں جی ہاں، بالکل رائے حل موجود ہے، اور اسی رائے حل کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ ترتب والی بحث تشکیل دی ہے۔ گویا کہ یہ والی جو بحث ہے جس کو ہم انشاءاللہ 3-4 مراحل میں بیان کریں گے، یہ والی بحث حقیقت میں کیا ہے؟ گزشتہ والی بحث کا ایک فرعی مسئلہ، اور اسی کا ہم نتیجہ انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الترتب، فرماتے ہیں ترتب کے حوالے سے گفتگو، اذا امتد البحث الی ہنا، فرماتے ہیں اب جب کہ ہماری بحث اس مقام تک آ پہنچی ہے، فہناک مشکلۃ فقہیہ تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما یلیق بہذہ الرسالہ، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسی فقہی مشکلات ہے جو کہ اسی گزشتہ اختلاف سے ہی حاصل ہوتی ہے کہ لا بد من التعرض لها، کہ اس کو یہاں پہ بیان کرنا ضروری، البتہ بطور تفصیل نہیں، اسی مقام کے اعتبار سے کہ جو میرا مختصر سا رسالہ اور میری مختصر سی کتاب جتنی گنجائش رکھتی ہے، انشاءاللہ تمام مطالب کو میں یہاں پر بیان کروں گا۔ یعنی یہ گویا کہ یہ جو مسئلہ یہ ترتب والا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی گزشتہ اختلاف سے جو میں نے بیان کیا، 3 طرح کے اختلافات، انہی سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ فرماتے ہیں وہی ان کثیر من الناس نجدهم یحرصون بسبب تہاونہم علی فعل بعض العبادات المندوبۃ فی ظرف وجوب شیء ہوا ضد للمندوب، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرص رکھتے ہیں اپنی سستی کی بنا پر، کس بات کے اوپر؟ کہ وہ بعض عبادات مستحبہ کو انجام دیتے ہیں، لیکن کب؟ فی ظرف وجوب شیء، وجوب کا مقام ہوتا ہے لیکن وجوب کے ظرف میں کیا کرتے ہیں؟ مستحب عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو مستحب عبادات ہیں وہ ہوا ضد للممدوب، جو وجوب اس مندوب کے لیے کیا شمار ہوتا ہے؟ ضد شمار ہوتا ہے۔ گویا کہ فیترکون الواجب ویفعلون الممدوب، واجب کو ترک کر دیتے ہیں اور مندوب کو انجام دے دیتے ہیں۔ کمن یذهب للزیارت، جو شخص زیارت کے لیے جائے، اور یقیم ماتم الحسین علیہ السلام، یا امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، یا اس طرح کے کام انجام دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، زیارت امام حسین کرتا ہے، لیکن وعلیہ دین واجب الادا، لیکن اس کے اوپر کسی مومن بھائی کا قرض ادا کرنا واجب اور ضروری، یعنی واجب عمل کو ترک کر کے، اگر جس کے پاس پیسے بھی تھے وہ دے بھی سکتا تھا، لیکن واجب قرض چھوڑ کے وہ اس کو زیارت میں یا مجالس وغیرہ میں صرف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کما نجدہم یفعلون بعض الواجبات العبادیۃ فی حین ان ہناک علیہم واجبا اہم منہ، اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہ بعض عبادی واجبات کو ترک کر دیتے ہیں، در حالانکہ وہ واجب ان کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے، فیترکونہ، وہ اہم کو چھوڑ کے کیا کر دیتے ہیں؟ مہم کو انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ او واجبا مضیق الوقت، یا ان کے اوپر ایک واجب مضیق الوقت ہوتا ہے، ما ان الاول موسع، لیکن جو واجب اول وہ کیا ہے؟ اس کا وقت وسیع ہوتا ہے، اس کو ترک کر کیا کرتے ہیں؟ فیقدمون الموسع علی المضیق، اور کیا کرتے ہیں؟ واجب موسع کو واجب مضیق کے اوپر مقدم کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت او واجبا معینہ، یا ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر ایک واجب معین ہوتا ہے، ما ان الاول مخیر، لیکن جو پہلے والا واجب ہوتا ہے واجب تخیری ہوتا ہے، اور وہ اس کا برعکس کرتے ہیں، معین کو انجام نہیں دیتے بلکہ فیقدمون المخیر علی المعین، وہ واجب تخیری کو واجب تعینی کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ وہاں کا دیگر مثالوں کو بھی لے لیں، یعنی جو اہم ہیں ان کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ مہم کو انجام دیتے ہیں۔ اسی بات کو بیان کر فرماتے ہیں وَيَجْمَعُ الْكُلَّ، فرماتے ہیں اگر ہم ان تمام مقامات کو جمع کریں تو ان کو ایک کلی نام دیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تقدیم فعل المہم العبادی علی الاہم، فعل مہم عبادی کو اہم عبادی کے اوپر کیا کر دینا؟ مقدم کر دینا۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اہم ہمیشہ مہم کے اوپر مقدم ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اہم کو ترک کر کے مہم کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُضَيَّقَ
اہم من الموسع، حالانکہ جو مضیق ہے وہ موسع سے اہم ہے، والمعین اہم من المخیر، واجب معین یا واجب تعینی جو ہے وہ واجب مخیر واجب تخیری سے کیا ہوتا ہے، اہم شمار ہوتا ہے۔ کما ان الواجب اہم من المندوب، اور جو خود واجب ہوتا ہے وہ مندوب سے اہم شمار ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْآن سَنُعَبِّرُ بِالْأَهَمِّ وَالْمُهِمِّ، فرماتے ہیں یہاں سے اب ہم خود یہ نہیں کہیں گے مضیق کو چھوڑ کے موسع کو انجام دینا، معین کو چھوڑ کے مخیر کو انجام دینا، واجب کو چھوڑ کے مستحب کو انجام دینا۔ فرماتے ہیں یہاں سے ہم اصطلاح جو استعمال کریں گے کون سی والی کریں گے، ہم کہیں گے کہ اہم کو چھوڑ کر مہم کو انجام دینا، وَنَقْصُدُ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور اسی تعبیر کے اندر من تمام کے تمام مقامات کو یکجان کر کے شامل کر لیں گے۔ کیوں؟ یہ بنیادی عنوان ہے جو کہ ان سب کے اوپر صادق آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ہماری یہاں پہ بحث کس بارے میں کہ اگر کوئی شخص اہم کو چھوڑ کے مہم کو انجام دیتا ہے آیا اس کا عمل صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلے میں دو صورتیں ہیں، فَإِذَا قُلْنَا یہ پہلی صورت ہے، اور آگے کی فَإِذَا قُلْنَا دوسری صورت۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قُلْنَا اگر ہم اس بات کا قائل ہو جائیں کس بات کے، بِأَنَّ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ فِعْلِيٍّ مُتَعَلِّقٍ بِهِ، کہ عبادت کا صحیح ہونا امر فعلی کے وجود پر موقوف نہیں۔ آسان الفاظ میں کیا کہیں، ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عبادت میں قصد امتثال کا ہونا اور قصد فعلیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ مصنف اس بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقُلْنَا دوسری جانب سے اس بات کے قائل ہو جائیں کس بات کے، بِأَنَّهُ لَا نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ، کہ امر جو ہے وہ اپنی ضد سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا، او النہی عنہ، یا اگر نہیں کا تقاضا کرتا بھی ہے تو فرماتے ہیں وہ نہیں طبی ہوگی، لا یقتضی الفساد، وہ موجب فساد نہیں ہوگی، فلا اشکال ولا مشکل۔ فرماتے ہیں ان دونوں نظریات کی صورت میں یہاں پہ کوئی اشکال لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لأن فعل المہم العبادی یقع صحیحا، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو فعل مہم عبادی ہے وہ صحیح شمار ہوگا، حتی مع فعلیت الامر بالہم، فرماتے ہیں وہاں پہ جو اہم ہے اگرچہ وہ فعلیت کے مرحلے تک کیوں نہ پہنچ چکا ہو، اس کے برابر فرماتے ہیں جو فعل عبادی ہے وہ یہاں پہ کیا شمار ہوگا، وہ اس کا صحیح شمار ہوگا۔ غایت الامر یکون المکلف عاصیا بترک الاہم من دون ان یؤثر ذلك على صحت ما فعله من العبادہ، فرماتے ہیں جو مکلف ہے اگرچہ وہ عاصی شمار ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اہم کو ترک کر کے مہم کو انجام دیا، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ اس کے عبادت ہونے پر کسی انداز سے بھی اثر نہیں رکھے گا۔ وَإِنَّمَا الْمُشْكِلَةُ، فرماتے ہیں مشکل کس کو درپیش ہے، فی ما اذا قلنا بالنہی عن الضد، فرماتے ہیں مشکل اس صورت میں درپیش آئے گی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امر جو ہے وہ اپنی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، او ان النہی یقتضی الفساد، یا وہ موجب فساد ہوتی ہے، او قلنا، یا ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عبادت کا صحیح ہونا اس کے امر کے اوپر موقوف ہوتا ہے، یعنی قصد امتثال ہونا چاہیے، کما هو المعروف عن الشیخ صاحب الجواہر، جیسے کہ صاحب جواہر سے یہ بات معروف ہے، فإن اعمالهم هذه كلها باطلہ، فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال بھی باطل ہوں گے، ولا يستحقون علیہ ثوابا، اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لأنہ اما منہی عنہا، اس لیے کہ اس نے نہیں کو انجام دیا، نہیں مقتضی فساد ہوتی ہے، والنہی یقتضی الفساد، اور نہیں مقتضی فساد ہوتی ہے، واما لا امر بہا، چونکہ اس کا امر موجود نہیں اور امر فعلیت کے مرحلے تک نہیں پہنچا، وصحتها تتوقف علی الامر، اور امر کا صحیح ہونا اس کے فعلیت کے اوپر موقوف ہے جب فعلی نہیں ہے، گویا کہ قصد امتثال بھی نہیں، جب قصد امتثال نہیں ہے فرماتے ہیں اس کا امر بھی اور اس کا عمل درست شمار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، اب تک ہم نے 3 بنیادی اختلافات بیان کیے جو کہ ضد سے مربوط تھے۔ ان اختلافات پر فقہی مسئلہ مبتنی ہوتا ہے جو کہ طول تاریخ میں موجود رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہم کو ترک کر کے مہم کو انجام دے اس کا عمل صحیح ہوگا یا باطل ہوگا۔ جو ضد میں عدم اقتداء کے قائل ہیں، عبادت میں قصد مطلوبیت کے قائل ہیں، یا نہیں طبیعے میں اقتداء کے قائل ہیں، لیکن عدم فساد کی صورت میں تو ان کے نزدیک یہ عمل جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔ لیکن جو ضد میں اقتداء کے قائل ہیں، عبادت میں قصد فعلیت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک یہ عمل باطل ہوگا۔ اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مصنف نے اس بات کو ترتیب دیا ہے جس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔